اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم وآلہ صل الطیبین على الطاہرین محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ علم کے فضائل کے حوالے سے جو احادیث نقل کی جا رہی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے کہ جو جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ منہومان لا یشبع طالبہما، دو لوگ ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، کبھی جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہم جو ہیں سیر ہو چکے ہیں، اب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دو لوگ ایسے ہیں کہ جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، طالب العلم و طالب الدنیا۔ ایک وہ شخص کہ جو علم کو طلب کر رہا ہے، تو علم کی طلب، علم کی تحصیل، اس کو جو ہے وہ کبھی سیر نہیں کرے گی، کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا ہے، اب ہم کو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو دنیا کو طلب کر رہا ہے، طالب الدنیا، دنیا کا طلب کرنے والا بھی جو ہے وہ جتنی چاہے دنیا طلب کر لے، اور اس کے بعد بھی جو ہے اس سے اگر پوچھا جائے کہ کیا تم سیر ہو چکے ہو، اب تو ضرورت نہیں ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں، میں ابھی بھی جو ہوں دنیا طلبی کے اعتبار سے پیاسا ہوں، ابھی میرے پاس بہت سی چیزیں نہیں ہیں۔ بے نہیں، جیسے جناب پیغمبر اسلام سے یہ حدیث ہے، یہی حدیث جو ہے نہج البلاغہ میں جناب امیر سے آئی ہے، لیکن وہاں پر طالب الدنیا نہیں ہے بلکہ طالب المال ہے، کہ من ہومان لا یشبعان، دو لوگ ایسے ہیں کہ جو سیر نہیں ہو سکتے، طالب العلم و طالب المال۔ ایک وہ شخص کہ جو علم کو طلب کر رہا ہے وہ کبھی سیر نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا ہے، اب مجھ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو مال کو حاصل کر رہا ہے، مال کو طلب کر رہا ہے، تو خزانے جمع ہو جائیں اس کے بعد، اور اگر اس سے جا کے پوچھا جائے کہ اب تو تم کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں، مجھ کو جو ہے ابھی اور مال حاصل کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیشہ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ 99 کو 100 میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ تو یہ جذبہ بتایا گیا ہے کہ ایک مال کا طالب ہے یا دنیا کا طالب ہے، تو دنیا کا طالب جو ہے وہ بھی کبھی سیر نہیں ہوتا، اور جو علم کا طالب ہے وہ بھی کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری ایک حدیث ہے کہ جس میں جناب پیغمبر اسلام سے یہ حدیث آئی ہے کہ جس میں طالب علم کی مرتبے اور فضیلت کو بتایا گیا ہے۔ یہاں یعنی طالب علم سے مراد ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص مخصوص کسی شعبے کا پڑھنے والا، بلکہ یہاں کے اوپر جو مراد ہے وہ مطلق طور کے اوپر علم کی کو جو طلب کر رہا ہے، مگر بہرحال ہر علم جو ہے، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ الہیات کا علم ہو، چاہے وہ
کائنات کے اسرار و رموز کو سمجھنے کا علم ہو. یہ سارے علوم جو ہیں ان کی انتہا ہوتی ہے معرفت شناسی کے اوپر، کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کرنا ہے. چاہے ہم کائنات کے متعلق مطالعہ کریں اور اس سے مربوط جو علوم ہیں ان کو پڑھیں، اور چاہے وہ جناب ہم اپنے بدن کے حوالے سے جو مربوط علم ہے، مثال کے طور پر میڈیکل سائنس، تو وہ بہرحال اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے انسان کو بہت سی اسرار و رموز جو ہیں جو بدن کے ہوتے ہیں ان سے واقفیت ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے حیرت انگیز طور کے اوپر جو ہے اللہ نے جو ہے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بہترین مخلوق ہے یہ انسان. تو یہ ساری علوم جو ہیں وہ انسان کی معرفت شناسی کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں. تمام علوم کا خاتمہ جو ہے وہ معرفت پروردگاری کے اوپر ہوتا ہے. پیغمبر سے یہ حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں من جاء اجلہ، جس شخص کی موت آ جائے، وہوا یطلب العلم، اور وہ علم کو حاصل کر رہا تھا، یعنی تحصیل علم کر رہا تھا، کچھ سیکھ رہا تھا، ایسی صورت میں جو ہے اس کی وہ موت آ جائے. لیحیا بہ الاسلام، تو اس نے گویا کہ اسلام کو زندگی بخشی ہے. لم یفضلہ النبیون الا بدرجہ، اس پر نبی جو ہیں، انبیاء جو ہیں، وہ فضیلت نہیں رکھتے. ہاں اگر رکھیں گے تو درجے کے اعتبار سے فضیلت رکھیں گے. یعنی طالب علم کا مرتبہ کس حد تک بڑھا ہے کہ اگر کوئی تحصیل علم کے اندر مشغول ہے اور اس میں اس کو جو ہے وہ موت آ جائے، تو وہ تحصیل علم کے ذریعے سے گویا کہ اسلام کو زندہ کر رہا تھا. انبیاء جو ہیں اس پر فضیلت نہیں رکھتے ہیں. اب اگر انبیاء کو فضیلت حاصل ہوگی تو وہ درجات کی بنیاد کے اوپر فضیلت ان کو حاصل ہوگی. ایک تیسری حدیث ہے کہ جس میں طالب علم کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ بھی جناب پیغمبر اسلام سے حدیث وارد ہوئی ہے. من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو شخص کسی ایسے راستے پہ چلے کہ جس راستے میں وہ علم کو حاصل کر رہا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ اس کو پھر ایسے راستے کے اوپر گامزن کر دے گا کہ جو جنت کے راستے ہوں گے. یعنی ایک انسان اگر ایسے راستے کے اوپر چل رہا ہے کہ جس راستے میں اس کو علم حاصل ہو رہا ہے، اس کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اللہ پھر اس کو کے لیے ایسے راستے جو ہے فراہم کر دے گا کہ وہ ان راستوں کے ذریعے سے جنت تک پہنچے گا. بہرحال یہ احادیث جو طالب علم کی فضیلت کے اعتبار سے ہیں اور خود علم کی اہمیت کو بتا رہی ہیں، ان سے جو ہے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے بے پناہ جو ہے وہ تحصیل علم کی تشویق کی ہے. اگر آپ جو ہے وہ دوسرے مکاتب فکر کا مطالعہ کریں تو وہاں کے اوپر جو ہے سوال کرنا یا کچھ پوچھنا جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے. جو چیز کہی جا رہی ہے اس کو چپ چاپ سن لیجئے، خاموشی سے مان لیجئے، اس کے اوپر اعتراض مت کیجیے. لیکن اسلام نے اس کے برخلاف اپنے ماننے والوں کو تشویق کی ہے، شوق دلایا ہے کہ تم سوال کرو،
اپنی معلومات کے اندر اضافہ پیدا کرو۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر پیغمبر کو خدا خطاب کر کے کہتا ہے کہ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ اے پیغمبر خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر جو اس میں سب سے بہتر بات ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ اب بھئی سب سے بہتر بات جو ہے اسی صورت میں انسان لے گا کہ جب انسان کئی لوگوں کی باتوں کو سنے، اسی میں جو ہے وہ بہتر بات کا انتخاب کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہے اگر صرف ایک ہی انسان کی بات کو بغیر چوں چرا کے سن رہا ہے تو وہاں کے اوپر جو ہے وہ اس کو احسن قول احسن کا انتخاب جو ہے اس کے لیے دشوار ہوگا۔ قول احسن وہاں پہ معنی ہی نہیں رکھتا ہے کہ جہاں کے اوپر صرف ایک بات ہو، دو باتیں ہوں تو وہاں کے اوپر جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ سب سے بہتر بات کو منتخب کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس موضوع کی جانب ہم لوگ آئیں گے اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے کیونکہ ابھی جو ہم لوگوں کا کی گفتگو چل رہی ہے وہ عقائد کے حوالے سے چل رہی ہے، اور یہ ایک بحث جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے آپ کے سامنے اس ذیل میں آئے گی کہ ایمان اور علم، یہ دونوں جو ہیں ایک انسان کے لیے کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اس کے اوپر جو ہے آئندہ گفتگو ہوگی۔ یعنی وہ دین اہمیت نہیں رکھتا کہ جس دین کے اندر جو ہے علم نہ ہو، اور علم ہے اور اس علم کے ساتھ عقیدہ نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو وہ علم بھی پھر اہمیت نہیں رکھتا۔ انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ جو سلسلہ ہم لوگوں کا چل رہا تھا اسی سلسلے کی جانب ہم جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، کیونکہ یہ بہرحال جو ہے یہ احادیث جو ہیں وہ جو پڑھی جاتی ہیں، دیکھیے ان کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین کی احادیث جو ہیں ان کو پڑھنا، ان کو سننا، ان پہ غور و فکر کرنا، اس سے انسان کی معنویت کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور بہرحال جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ان احادیث کے ذریعے سے معنویت کو کسب کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت کی سعادت کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہر درس سے پہلے جو ہے وہ چند احادیث جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے نقل کی جاتی ہیں۔ اب وہ گفتگو کی جو گزشتہ نشست میں ہو رہی تھی تو بات چل رہی تھی فطرت کے حوالے سے، اور فطرت پہ اگر غبار آ جائے، فطرت جو ہے وہ آلودہ ہو جائے، تو وہ کون سے عوامل ہیں اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو فطرت کو آلودہ کر دیتے ہیں اور فطرت جو ہے وہ غبار آلود ہو جاتی ہے، اس کی جانب جو ہے گزشتہ درس کے اندر جو ہے وہ اشارہ کیا تھا۔ آج کچھ چیزیں یہ بتائی جائیں گی یہاں کے اوپر آج کے درس میں کہ انسان کے اندر کچھ احساسات ہوتے ہیں، کچھ جذبات ہوتے ہیں، اور یہ جذبات جو ہیں وہ بہرحال خواہ انسان ان جذبات کے متعلق جو ہے کبھی وہ آگاہی رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جذبہ میرے اندر پایا جا رہا ہے، اور کبھی جو ہے وہ انسان کو آگاہی نہیں ہوتی ہے، دوسرے جو ہیں وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور تحلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کے اندر جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے گی۔ تو نفس انسانی کی جو فطری طور کے اوپر ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت تسلیم شدہ حقیقت ہے جس سے کوئی انسان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ انسان جو ہے وہ فطری طور کے اوپر اس کے نیچر کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ واقعیت کا طالب ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ واقعیت کے متعلق جو ہے وہ جانے۔ انسان کے ذہن کے اندر سوالات اٹھتے رہتے ہیں گے،
اور یہ چیز بچپن سے جو ہے وہ انسان کے اندر نظر آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہتا ہے، جستجو کرتا ہے۔ تو یہ چیز کہ انسان جو ہے وہ واقعیت کی کھوج کرتا ہے، واقعیت کے حوالے سے جو ہے وہ تلاش کرتا ہے، واقعیت کو جاننا چاہتا ہے۔ اب رہا مسئلہ دین کا مسئلہ، دین جو ہے وہ بھی انسان سے جو ہے وہ غور و فکر کو چاہ رہا ہے کہ انسان جو ہے دین کے متعلق جو ہے غور و فکر کرے، اس کے متعلق جو سوالات آ رہے ہیں اس کے ذہن میں، ان کے متعلق جو ہے وہ بحث کرے۔ اب وہ لوگ کہ جو ذرا آسان طلب ہوتے ہیں اور اپنی ذات کو زحمت و مشقت پہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ سیدھے سیدھے جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ہم کو جو ہے وہ زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس جو ہے چند عبادتوں کو اگر ہم انجام دے دیں، چند رسوم کو ہم انجام دے دیں، تو گویا کہ ہم نے دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں، اپنے معاشرے کی بات کریں، ہم بھی اسی سوسائٹی اور معاشرے کا ایک حصہ ہیں کہ آج ایک متدین آدمی، ایک دیندار آدمی کی تعریف کیا ہے؟ اگر سوال کیا جائے کہ متدین کسے کہا جاتا ہے؟ دیندار کسے کہا جاتا ہے؟ تو آج ہم جواب جو دیں گے وہ اپنی معلومات کے مطابق جواب دیں گے۔ ہمارے نزدیک دیندار وہ ہے کہ جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو اور جناب جو ہے وہ مجالس سے اعضاء میں جو ہے وہ شرکت کرتا ہو، اور جو ہے وہ اس سے بڑا جو ہے وہ دیندار اس شخص کو شمار کر لیا جاتا ہے کہ جو مستحبات کے اوپر بھی عمل کرتا ہو، سنتی چیزوں کو کے اوپر بھی عمل کرتا ہو۔ لیکن زندگی کے اور شعبے جو ہیں اس کے حوالے سے وہ دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے، اس سلسلے میں ہم سوال نہ کرتے ہیں اور نہ ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال نہیں آتا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، سبب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے ہم جو ہیں وہ ایک ایسے معاشرے اور ایسی سوسائٹی کے اندر زندگی ہم نے گزاری ہے کہ جہاں وہ افراد ہم کو نظر ہی نہیں آتے کہ جو پوری طرح سے دین کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ جن چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہیں وہ چیزیں دین نہیں ہیں، بلکہ ان کو دین کا چھلکا بھی نہیں کہا جائے گا۔ کوئی دور دور تک کے جو ہے ان سے دین کا ربط نہیں ہے۔ تنہا نماز پڑھ لینا، تنہا جو ہے وہ مجالس میں شرکت کر لینا، یہ دین کا ایک جز ہے، پورا دین نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان جب روزگار کی تلاش میں نکل رہا ہے، کہیں کے اوپر اپنے سرمائے کو لگانا چاہتا ہے، ایک تجارت کرنا چاہتا ہے، اپنے سرمائے کو انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو اب وہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ وہاں پر اس کے ذہن میں دین کے حوالے سے سوالات آتے ہیں کہ ہم کو اپنے دین کے مطابق جو ہے وہ سرمایہ گزاری کرنا ہے، پیسے کا انویسٹ کرنا ہے۔ ایسی کسی چیز کو نہیں خریدنا ہے اور ایسی کسی چیز کو بازار کے اندر نہیں لانا ہے کہ جس کو دین اجازت جس کی نہیں دیتا ہے۔ یہ کیا ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ سوال آتا ہے ذہن میں لوگوں کے؟ بہت کم ایسے افراد ہوں گے کہ جن کے ذہن کے اندر اس قسم کے سوال آتے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ فرض کیجیے کہ جھگڑے کسی سے کسی کا ہو جائے، معمولاً جو ہے ہم اپنے جھگڑوں کو جو ہے وہ کہاں حل کرتے ہیں؟ جب اختلاف بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ہم جو ہے حکومت سے اس سلسلے میں مدد لیتے ہیں، کورٹ جاتے ہیں، کچہری جاتے ہیں، وکلا سے مدد لیتے ہیں۔ لیکن دین سے اگر دریافت کیا جائے کہ وہ عدالتیں کہ جو دنیا میں قائم ہیں، ان عدالتوں کے اندر اپنے مقدمات کو لے کے جانا، ان افراد کے حوالے سے فیصلہ چاہنا کہ جن سے ہمارا اختلاف ہے،
دین کے اعتبار سے کیا صحیح ہے؟ اگر اس کا جواب جو ہے پوچھا جائے، جواب اس کا جو ہے نفی میں آئے گا، انکار میں آئے گا کہ نہیں، قطعاً جو ہے دینی اعتبار سے اپنے مقدمات اور اپنی شکایات کو ان لوگوں کے پاس لے کے جانا کہ جن کو امام معصوم نے جو ہے وہ قاضی نہیں بنایا ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہوتا ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے علماء کے پاس جو ہے اپنے مقدمات لے کے لیے نہیں جاتے ہیں، اپنے فیصلے جو ہیں ہم ان افراد کے پاس لے کے نہیں جاتے ہیں کہ جو دین شناس ہیں، جو دین کو جانتے ہیں۔ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جب اندر سے دیندار ہے تو اس کو جو ہے وہ اس فیصلے کو قبول کرنے میں کسی قسم کی جھجک نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ فیصلہ جو ہے اس کے حق میں تمام ہو، خواہ اس کی جو ہے وہ ضرر میں تمام ہو۔ وہ ہوتا ہی یہ ہے کہ نہیں، علماء کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ جو ہے وہ کس کے پاس لے کے جا رہے ہیں؟ کورٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں، وکلا سے کی مدد حاصل کر رہے ہیں، ایف آئی آر جو ہے درج کرا رہے ہیں۔ یہ دینی اعتبار سے یعنی بھئی ایک مسئلہ ہے، ایک مرتبہ ہو رہا ہے اختلاف ہمارا ان لوگوں سے اختلاف ہو رہا ہے کہ جو مذہبی اعتبار سے ہمارے ساتھ مشترک ہے، ایک ہی ملت ایک ہی مذہب سے تعلق ہے، اور کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے غیر مسلم سے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور وہ اس پہ جو ہے گفتگو الگ ہوگی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر اس اختلاف سے دوچار ہو رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو علماء کے سامنے رکھیں اور ان سے یہ مطالبہ کریں کہ بھئی آپ دین کے مطابق جو ہے ہمارا فیصلہ کر دیجئے، خواہ وہ ہمارے ضرر میں ہو، خواہ وہ ہمارے جو ہے وہ نقصان میں ہو۔ لیکن نظر یہ آتا ہے کہ جہاں پر لوگوں کو جو ہے فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے وہاں کے اوپر وہ دین کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور دین کے بینر کے تلے آ جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، اور جہاں جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے وہ بہرحال جو ہے نقصان ہوگا، چاہے وہ مالی اعتبار سے مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے جو ہے مقدمات کا مسئلہ ہو، چاہے اور دیگر مسائل ہیں، وہاں کے اوپر وہ دین کی جانب نہیں آتے ہیں۔ تو ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی اس وقت تک کی کامیابی نہیں حاصل کر سکتی ہے جب تک کہ مکمل طور کے اوپر دین کے اوپر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ یعنی اگر ہم میں سے ہر انسان کو اگر کوئی معیار ہو اور ایک کوئی کسوٹی ہو کہ جس کے اوپر جانچا جائے اور پرکھا جائے کہ ہم میں سے ہر انسان، ہر ایک جو ہے وہ دین کی تعلیمات کے اوپر کتنا عمل پیرا ہے، تو اس سے ہم کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ معاشرہ کہ جس کے حوالے سے ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ دیندار معاشرہ ہے۔ تو یہ دیکھیے مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، مجالس کے اندر لوگ شرکت کر رہے ہیں، تو گویا کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ دیندار معاشرہ ہے۔ نہیں، دین جو ہے وہ تنہا یہی نہیں ہے کہ مساجد کے اندر کوئی اگر آ رہا ہے، نماز کوئی اگر پڑھ رہا ہے، روزے کوئی رکھ رہا ہے، تنہا یہ دین نہیں ہے۔ اور دیگر بھی معاملات ہیں، ان دیگر معاملات کے اندر بھی جو ہے ہم کو جانچ کرنا ہے، پرکھنا ہے کہ یہ انسان جو ہے اس کسوٹی کے اوپر ان تقاضوں کے اوپر پورا اترتا ہے یا ان تقاضوں کے اوپر پورا نہیں اترتا ہے۔ تو اب معمولاً جو ہے جب دین کی تحقیق کے حوالے سے، دین کی ریسرچ کے حوالے سے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے تو بعض افراد ہیں کہ جو صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم کو زیادہ گہری معلومات نہیں حاصل کرنا ہے، بس اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں، یہی بس اتنی معلومات جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر ہم نے جو ہے زیادہ معلومات حاصل کری تو پھر ہماری لیے دشواریاں پیدا ہو جائیں گی، مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ بارگاہ خداوندی میں روز قیامت کہہ دیں گے کہ پروردگارہ جانتے ہی نہیں تھے، لہذا جو ہے ہم مجبور ہیں اور ناتواں ہیں۔ حالانکہ احادیث کے اندر آیا ہے کہ روز قیامت
خداوند کریم ایک بندے سے پوچھے گا کہ تو نے یہ غلطی کیوں کی، اور بندہ جو ہے وہ جواب میں یہ کہے گا کہ پروردگارا مجھ کو معلوم نہیں تھا، اس بنا کے اوپر جو ہے وہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی۔ تو دوسرا سوال جو اللہ کی جانب سے ہوگا وہ یہ کہ تو نے کیوں علم نہیں حاصل کیا، کیوں اس مسئلے کو نہیں سمجھا، کیوں اس کی معلومات تو نے حاصل نہیں کی، کیوں اس بات کو تو نے جاننے کی کوشش نہیں کی، یہ دوسرا سوال ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ نہیں، دین کے متعلق جو ہے وہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا ہے اور زیادہ معلومات نہیں حاصل کرنا ہے، یہ سراسر جو ہے وہ ایک غلط بات ہے۔ تو فطری طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو انسان کے اندر جو ہے وہ حقیقت کو جاننا، حقیقت کی تلاش کا ایک جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو، نئی چیز کو انسان جب دیکھتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو اس کی حقیقت کے بارے میں جو ہے وہ انسان جاننا چاہتا ہے، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک انسان کے اندر جو ہے وہ فطری ایک جذبہ ہے۔ تو اب سوال اٹھتا ہے کہ پھر دین کے متعلق، جو دین سے مربوط سوالات ہیں ان کے متعلق جو ہے انسان کو جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ کچھ سوالات ہیں کہ جو وہ بہرحال جو ہے وہ پیش آئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا موجود ہے کہ جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں اور وہ مادی موجود بھی نہیں ہے، غیر مادی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہے تو کیا کوئی رابطہ جہان غیب اور جہان مادی کے درمیان ہے؟ دیکھیں، یہ دنیا کہ جو جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کی اصل ہے مادہ، میٹر، اور اس کے بعد جو دنیا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ہم سب کے سب ٹرانسفر ہوں گے، وہاں جائیں گے، وہاں کے اوپر مادہ جو ہے اس کا گزر نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک تیسری دنیا ہے کہ جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے، قیامت کہا جاتا ہے، مات کہا جاتا ہے، مختلف اس کے نام ہیں۔ تو وہاں کے اوپر بہرحال ہر انسان کو پہنچنا ہے۔ تو یہ سوال کہ ابھی فی الحال ہم جو جس دنیا میں ہیں، اس دنیا کو عالم مادہ کہا جاتا ہے، اور قیامت میں جب ہم پہنچیں گے تو اس کو جہان غیب کہا جاتا ہے یا عالم آخرت کہا جائے گا۔ تو پہلا سوال اگر ہمارے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کیا کوئی ایسا موجود ہے، کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا ہے، ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی آواز کو سن سکتے ہیں، نہ جو ہے ہم اس کو مس کر سکتے ہیں، جس کا تعلق میٹر سے نہیں ہے، مادے سے نہیں ہے، کوئی ایسی ذات ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی یہ جو دنیا ہے جس کو عالم مادہ کہا جاتا ہے، اور ایک آخری دنیا کہ جہاں کے اوپر جس کو آخرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو جہان غیب کہا جاتا ہے، تو کیا یہ دوسری دنیا کا بھی کوئی تصور ہے، اور کیا وہ دوسری دنیا بھی موجود ہے؟ اور اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان، یعنی عالم مادہ کے درمیان اور جہان غیب کے درمیان، عالم آخرت کے درمیان کسی قسم کا کوئی ربط پایا جاتا ہے یا کوئی ربط نہیں پایا جاتا؟ پھر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم جائیں گے تو اس دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اس دنیا کی ہم کو وہاں پہ فائدہ پہنچائے گی؟ کیا کوئی چیز ہے اس دنیا میں ایسی کہ جو عالم آخرت میں ایک انسان کو فائدہ پہنچائے گی، یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو عالم آخرت میں انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی؟ تو یہ سوال۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے جو انسان کے لیے بہت اہم سوال ہے کہ کیا انسان کا وجود
اسی مادی بدن کے اندر منحصر ہے؟ اور کیا انسان کی زندگی فقط یہی دنیاوی زندگی ہے، یا اس کے علاوہ بھی ایک دوسری زندگی ہے؟ اگر دوسری زندگی موجود ہے تو پھر وہی جو اس سے پہلے بات کہی گئی تھی کہ اس دوسری زندگی اور دنیاوی زندگی کے درمیان کسی قسم کا کوئی ربط ہے، کوئی رابطہ ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آخرت کے اندر جو ہے، عالم غیب کے اندر جو ہے وہ انسان کو جو ہے فائدہ پہنچا سکے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا ٹائم ٹیبل، کوئی ایسا برنامہ، کوئی ایسا جو ہے وہ دستور العمل ہے کہ جو ہم کو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے اور آخرت کے اندر عالم غیب کے اندر جو ہے وہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے؟ تو یہ سوالات ہیں کہ جو سوالات ایک حقیقت کی تلاش کرنے والے کے ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت کی تلاش یہ ایک محرک ہے، سب سے پہلا محرک ہے کہ جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اور انسان کو وہ آمادہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے تمام سوالات کے جواب تلاش کرے، خاص طور پہ جو دین سے ربط رکھتے ہیں سوالات، اور دین کی معلومات جو سے جن کا تعلق ہے ان کے لیے جو ہے قدم کو آگے بڑھائے۔ دوسرا محرک، یعنی وہ چیز کہ جو انسان کو کی تقویت، جو شناخت ہے اس کو تقویت بخشتی ہے، وہ یہ کہ انسان بہت سی آرزوئیں رکھتا ہے، بہت سی خواہشیں رکھتا ہے، اور ان آرزوؤں اور خواہشوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور بہرحال جو ہے یہ آرزوئیں اور خواہشیں جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بنا کے اوپر انسان کے لیے بہت آسان ہو گئی ہیں کہ انسان آسانی کے ساتھ جو ہے ان خواہشات کو حاصل کرے لے رہا ہے۔ بہرحال تو انسان جو ہے وہ دین کے حوالے سے بھی اگر دیکھے تو دین بھی انسان کی بہت سی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ بہت سی آرزوئیں جو انسان کے اندر ہیں، ان آرزوؤں کو دین جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو بعض خواہشات ایسی ہیں کہ جو انسان جب ان کو دیکھتا ہے تو آسانی کے ساتھ جو ہے ان تک کے اس کو رسائی نہیں حاصل ہو سکتی، لہذا جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اور بعض خواہشات ایسی ہیں کہ جو آج ٹیکنالوجی کی بنیاد کی ترقی کی بنا پہ، علم کا جو قافلہ اتنا آگے بڑھا ہے اس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ انسان کے لیے اتنی آسان ہو چکی ہیں کہ انسان ان خواہشات تک آسانی کے ساتھ پہنچ رہا ہے۔ لیکن بہت سی خواہشات ایسی ہیں، مثال کے طور کے اوپر انسان سکون چاہتا ہے کہ سکون اس کو حاصل ہو، اس کے اندر جو ہے وہ بے چینی نہ ہو، اس کے اندر اضطراب نہ ہو۔ یہ اضطراب، یہ بے چینی جو دائمی طور کے اوپر انسان کو پریشان کرتی ہے۔ اب انسان بے چینی سے چھٹکارا چاہتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کو جو ہے وہ اطمینان دینا چاہتا ہے۔ تو بتائیے کیسے جو ہے یہ بے چینی سے اس کو چھٹکارا ملے گا؟ کس طرح سے اپنے نفس کو وہ مطمئن کر سکتا ہے؟ تنہا یہ دین ہے کہ جو انسان کو اطمینان فراہم کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی یاد جو ہے وہ اس میں اطمینان قلب پایا جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے اس کو اطمینان جو حاصل ہو رہا ہے وہ کس کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے؟ دین جو ہے وہ انسان کو کے لیے اطمینان فراہم کرتا ہے۔ دین بہت سے نقصانات ہیں کہ جو دنیا کے اندر انسان کو پیش آنے والے ہیں، ان نقصانات سے انسان کو آگاہ کرتا ہے،
تو انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اس کے نیچر کے اندر پائی جاتی ہے کہ انسان نقصانات سے بچنا چاہتا ہے، فائدے کی جانب قدم اٹھانا چاہتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے دونوں یہ چیزیں فراہم کریں گے، تم کو دنیا کے اندر بھی جو ہے فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے گا، اور دنیا کے اندر جو تم نقصانات سے اگر دو چار ہو رہے ہو تو دنیا کے اندر بھی جو ہے ان نقصانات سے بچ سکتے ہو اگر دین کے دستور کے اوپر عمل کرو، اور آخرت کا جو نقصان ہے وہ تو بہرحال اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہو۔ تو فطری طور کے اوپر انسان کے اندر یہ جذبہ بھی انسان کے اندر پایا جاتا ہے کہ انسان فائدے کا طالب ہوتا ہے، فائدہ چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو دین انسان کے لیے فائدہ بھی فراہم کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کہاں کے اوپر اس کے لیے فائدہ ہے، اور دین یہ بھی بتاتا ہے کہ کہاں کے اوپر انسان کے لیے نقصان ہے۔ تو پہلا جذبہ جو یہاں کے اوپر ذکر ہوا کہ حقیقت کی تلاش، یہ حقیقت کی تلاش جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ دین کے متعلق جو ہے وہ معلومات حاصل کرے۔ دوسرا جو محرک ہے کہ جو انسان کے اندر اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ فائدے کو تلاش کرنا چاہتا ہے، فائدے سے نزدیک ہونا چاہتا ہے اور نقصانات سے بچنا چاہتا ہے۔ تو دین کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے فائدے کو فراہم کریں گے اور تم کو جو ہے وہ نقصان سے بچائیں گے۔ تو دین جو ہے وہ بہرحال انسان کے لیے یہ چیزیں بھی آمادہ کرتا ہے، لیکن بہرحال اس جانب جو ہے ہم کو توجہ دینا چاہیے کہ بہت سے نفسیات کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا پرستی کا جذبہ انسان کے اندر فطری طور کے اوپر پایا جاتا ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے کہ جس کو ہم حس دینی کا نام دیتے ہیں، یعنی ایک انسان کے اندر ایک احساس پایا جا رہا ہے، اور وہ احساس یہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ انسان کا فطری ایک جذبہ ہے، اور اس جذبے سے انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی تربیت غلط ماحول میں ہوئی ہے، جس بنا کے اوپر یہ جذبہ جو ہے وہ انسان نہیں محسوس کر پاتا ہے، غلط سوسائٹی اور غلط معاشرے کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھا ہے، اس کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس جذبے سے وہ غافل رہتا ہے، یا جو ہے مثال کے طور کے اوپر ایسا جو ہے وہ غلط افراد کے ماتحت رہا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ رہا ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ اس کی مثبت سوچ اور پازیٹو سوچ کو جو ہے خراب کر دیا ہے گا، تو اس بنا کے اوپر جو ہے وہ اس جذبے کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ ورنہ جو نفسیات کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک انسان کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیا جائے، سوسائٹی سے اس کو الگ کر دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کا تجزیہ کیا جائے، تو نظر آئے گا کہ یہ انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت اپنی فطرت میں رکھتا ہے، خدا پرستی اس کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور بہرحال اس کی تائید جو ہے وہ قرآن کی آیتوں سے بھی ہوتی ہے اس مطلب کی، اور جو ہے اس چیز کی تائید جو ہے وہ احادیث ائمہ سے بھی جو ہے ہوتی ہے۔ چنانچہ خود قرآن نے جناب پیغمبر اسلام کو خطاب کر کے کہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے پیغمبر باطل سے کترا کر، باطل سے منہ موڑ کر آپ دین حنیف کی جانب اپنے چہرے کو سیدھا کر لے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی وہ جو اللہ کی بناوٹ ہے
کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. آپ اللہ کی جو بناوٹ ہے، یہ جو اللہ کی جو نیچر اس نے جو بنایا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی آپ کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. بھائی مثال کے طور کے اوپر ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، تو بچے سے کیوں محبت کرتی ہے؟ بھائی یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ وہ بچے سے محبت کرتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا فطری چیزوں کے لیے دلیل نہیں دی جاتی ہے. اللہ نے جس چیز کو نیچر کے اندر ڈالا ہے اس کے حوالے سے دلیل طلب کرنا بالکل غلط ہے. ویسے ہی مسئلہ ہے کہ خدا کی پرستش، خدا کی عبادت، یہ بھی جو ہے انسان کی فطرت کے اندر جو ہے یہ چیز موجود ہے. جو آزاد انسان ہوتا ہے، آگاہ انسان ہوتا ہے، جس کی فطرت پاک و پاکیزہ ہوتی ہے، وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اندر اس آواز کو سن لیتا ہے گا، اور وہ پھر دین نے خدا کی جانب جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان جو ہے جس کی فطرت جو ہے وہ غبار آلود ہو جاتی ہے، جس کی فطرت کے اوپر جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے، جو غلط ماحول کا شکار ہو جاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر ایک ایسی سوسائٹی ہے، ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں کے اوپر جو ہے نیشنلزم کو بے پناہ جو ہے بڑھاوا دیا جا رہا ہے. بہرحال اگر نیشنلزم کو ہم دیکھیں تو وہ دین کے اعتبار سے اس کی حقانیت میں ثابت ہے. سراسر عقیدہ توحید کے برخلاف ہے یہ چیز، اس کو جو ہے نہیں مانا جا سکتا ہے. اب یہ نیشنلزم کا جو نظریہ ہے، اس نظریے کو اگر کوئی اپنا رہا ہے اور اپنے گلے سے لگائے ہوئے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب جو ہے کبھی ہوتا ہے کہ میرا وطن اور میرا شہر اور میرا صوبہ اور میرا ملک، پھر آخر میں ہو جاتا ہے میری ذات. تو کہیں کے اوپر بھی یہ جذبہ اگر یہ پایا جا رہا ہے، سراسر جو ہے وہ دین کے خلاف ہے. بعض افراد ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پہلے جناب جو ہے ہم جو ہے وہ قومی اعتبار سے فلاں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے دیندار ہیں. پہلے جو ہے ہم فلاں یعنی فلاں ملت سے ربط رکھتے ہیں، فلاں ملک سے ربط رکھتے ہیں، تو پہلے ہم وہ ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے آپ ہمارے دین کے متعلق جو ہے سوال کیجیے گا. حالانکہ یہ جذبہ جو ہے ایک انتہائی غلط جذبہ ہے، اور جس کا دین جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین جو ہے اس کو جو ہے پسند بھی نہیں کرتا ہے. بہت اچھا اقبال کا شعر ہے کہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کبھی ہم جو ہیں اس بات کے اوپر ناز کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، کبھی ہم جو ہیں اس بات کے اوپر ناز کرتے ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی جو ہے ہم کو اس بات کے اوپر فخر ہوتا ہے کہ ہم فلاں ملک سے ربط رکھتے ہیں، فلاں شہر سے ربط رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر، دیکھیے اگر بت کی شکل اختیار کر لے، خدا کے مقابلے میں آ جائیں، دین کے مقابلے میں آ جائیں، تو قطعاً یہ چیزیں جو ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں. ہاں بھائی وطن سے محبت کرنا چاہیے، لیکن جو ہے راہ اعتدال اور نقطۂ اعتدال پہ قائم رکھتے ہوئے. خاندان سے محبت ہوگی، اپنی قومیت سے جو ہے وہ محبت ہوگی، لیکن راہ اعتدال اور نقطۂ اعتدال کے اوپر باقی رہتے ہوئے. ورنہ جو ہے کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو خدا کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں انسان کو لے جا کے کھڑا کر دے. اگر دین کے مقابلے میں کوئی بھی چیز جو ہے انسان کو کھڑا کر رہی ہے، تو وہاں کے اوپر جو ہے وہ ایسے انسان کی سرزنش ہوگی، مذمت ہوگی. بہرکیف یہ جو پہلا لیکچر تھا یہاں کا خاص طور کے اوپر جو عقائد کے حوالے سے چل رہا ہے، اس کو یہیں کے اوپر جو ہے روکتے ہیں، اور فقہ میں جو مسائل گزشتہ بیان کیے گئے تھے اور ان مسائل کو تھوڑا آگے بڑھایا جاتا ہے. گزشتہ اس میں درس کے اندر جو ہے خود تقلید کی تعریف بتائی گئی تھی کہ تقلید کسے کہتے ہیں. کہ بھئی کسی مجتہد کے فتوے کے اوپر عمل کرنے کا نام تقلید ہے. اور بہرحال ہر انسان کے اوپر لازم ہے کہ اگر وہ مجتہد نہیں ہے
یا احتیاط پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو فروع دین میں جو ہے وہ کسی مجتہد جامع الشرائط، جو شرائط یہاں کے اوپر ذکر کیے گئے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بتائے تھے کہ ان شرائط جو شرائط ہیں، یہ شرائط اگر کسی مجتہد کے اندر پائے جا رہے ہیں تو اس کی پھر تقلید کی جائے گی۔ اب جو مسئلے ہیں کہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ عالمیت کا مسئلہ، کہ کیا ہر مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے یا جو عالم ہے، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس کی تقلید کی جائے گی؟ تو ہمارے مجتہدین کا یہ کہنا ہے کہ جو عالم ہو، یعنی سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، اس کی جو ہے وہ تقلید کی جائے گی۔ عالم کو چھوڑ کے غیر عالم کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ ایک انسان جو ہے وہ عالم ہے، سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، ہم اس کی تقلید نہ کریں بلکہ اس کی جو ہے تقلید کو چھوڑ دیں اور ایک ایسے انسان کی تقلید کریں کہ جو علمی اعتبار سے اس سے کم ہے گا۔ تو بہرحال عالم کی تقلید ہوگی۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ مجتہد اور عالم کی پہچان کے کتنے طریقے ہیں، یہ ایک سوال یہاں کے اوپر اٹھا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود انسان جو ہے وہ علم رکھتا ہو ذاتی طور کے اوپر، اس کو یقین ہو، اسے معلوم ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجتہد ہے اور فلاں شخص جو ہے وہ عالم ہے۔ تو یعنی خود انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ پہچان سکتا ہو کہ ہاں فلاں مجتہد ہے اور فلاں جو ہے وہ عالمیت کے درجے کے اوپر فائز ہے، سب سے زیادہ وہ علم رکھتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو لوگ جو عالم بھی ہوں اور عادل بھی ہوں۔ عادل کی تعریف یہ بتائی تھی کہ عادل اسے کہتے ہیں فقہ کی زبان میں کہ جو واجبات کو انجام دے، جو اللہ نے جو چیزیں واجب قرار دی ہیں ان سب کو انجام دے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو ترک کرے۔ تو دو عادل اور عالم، یعنی جو عالم بھی ہوں اور عادل بھی ہوں، وہ گواہی دیں اور کہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجتہد ہے اور فلاں جو ہے وہ عالم ہے، تو ان کی گواہی کو مانا جائے گا اور ان کی گواہی کو مان کر جو ہے اس عالم کی تقلید کی جائے گی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اہل خبرہ، یعنی اہل خبرہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ مجتہدین کی ایک جماعت، وہ افراد کہ جو خود سند اجتہاد رکھتے ہیں، مجتہد ہیں، ان کا ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہے کہ بھئی فلاں شخص جو ہے وہ عالم ہے، فلاں جو ہے وہ درجہ عالمیت پر فائز ہے۔ تو تین طریقے ہیں عالم کو پہچاننے کے، یا تو خود انسان ذاتی طور پہ صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے ذریعے سے وہ عالم کو پہچان لے، یا جو ہے دو عادل جو ہیں وہ گواہی دیں اور یہ کہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ عالم ہے، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو اس بات کا پتہ چلے، یا جو ہے اہل خبرہ یعنی مجتہد یعنی علماء کی ایک جماعت کہ جو اجتہاد کے درجے کے اوپر فائز ہے، وہ خبر دے کہ فلاں شخص جو ہے وہ عالم ہے۔ تو بہرحال ان کی بھی بات کو مانا جائے گا اور ان کی بات سے اگر انسان کو اطمینان ہوا جا رہا ہے تو ان کی بات کو قبول کرے گا اور پھر اس عالم کی تقلید کرے گا۔ اب ایک بات اور یہاں کے اوپر ہے کہ کسی بھی مجتہد کا فتویٰ اگر انسان کو حاصل کرنا ہے تو اس کے بھی چار طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود مجتہد سے جا کر انسان جو ہے وہ فتوے کو پوچھے کہ بھئی آپ کا اس مسئلے میں فتویٰ کیا ہے، آپ کا اس مسئلے میں جو ہے نظریہ کیا ہے، حکم کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دو عادل آدمی جو ہیں وہ مجتہد کے فتوے کو نقل کریں، کہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے ان سے جو ہے یہ بات
سنی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص سے بھی جو ہے فتوے کو سنا جا سکتا ہے کہ اگر اس شخص کی بات کے اوپر اطمینان ہو، اس کے قول کے اوپر اطمینان ہو، تو اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ اس کے اگر وہ کسی مجتہد کے فتوے کو بیان کر رہا ہے تو اس کے فتوے کو مانا جا سکتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جو توضیح المسائل ہیں، جو مجتہد کے فتاوی کی کتابیں ہیں، وہ جو ہے اگر آپ کو یقین ہے اور اطمینان ہے کہ یہ ہاں اسی مجتہد کی کتاب ہے، تو اس میں جو اس کے فتاوی ہیں، ان فتاوی کے اوپر جو ہے کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے، اور وہ فتاوی انسان کے لیے مجزی ہوں گے، کافی ہوں گے۔ اب جو مسائل خاص طور کے اوپر یہاں کے اوپر جو ہے یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ ایک انسان ہے کہ جس کو روزمرہ جو ہے بعض چیزیں پیش آتی ہیں، بھائی مثال کے طور پہ نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز انسان پڑھتا ہے، تو اس کو جو ہے چاہیے کہ نماز کے متعلق جو ضروری احکام ہیں ان کا یاد کرنا ایک انسان کے اوپر واجب ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کے جو ضروری احکام ہیں ان کا یاد کرنا جو ہے انسان کے اوپر واجب ہے۔ یہاں کے اوپر جو ہے یہی چیز بتائی ہے کہ اگر ایک انسان کو جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کا یاد کر لینا انسان پہ واجب ہے، یعنی جس طرح سے نماز جو ہے وہ واجب ہے، روزہ واجب ہے، خمس و زکوٰۃ واجب ہے، اس طرح سے ان فتاوی کو یاد کرنا بھی واجب ہے۔ بھئی ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر کتنی چیزیں واجب ہیں اور کتنی چیزیں سنت ہیں۔ کتنی چیزوں کے اضافے سے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو نہ انجام دیا جائے تو اس سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جو ہے اگر بھولے سے انجام دے دے تب بھی نماز باطل ہے، اگر جان بوجھ کے انجام دے تب بھی نماز باطل ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بھولے سے انجام پا جائیں تو اس سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، نماز صحیح ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر انجام دیا جائے تو نماز باطل ہے؟ تو یہ مسائل ہیں کہ ان مسائل کا ہر مسلمان کو سیکھنا جو ہے وہ واجب ہے، تاکہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی کسی دشواری کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایسی کسی مشکل کا اس کو جو ہے سامنا کرنا پڑے، تو وہ کم از کم جو ہے وہ اس دشواری کو حل کر سکے۔ دیکھیے حدیث کے اندر ایک فقرہ آیا ہے جس میں بہت اہمیت کا یہ حامل ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ فقیہ جو ہے وہ کبھی اپنی نماز کو دہراتا نہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی کہ اگر نماز کے اندر کوئی شک پیدا ہوا، کوئی شبہ پیدا ہوا، ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ چیز ہم نے انجام دی ہے یا انجام نہیں دی ہے، تو انسان کو اتنے مسئلے معلوم ہونا چاہیے کہ جس کی بنا کے اوپر وہ اپنے نماز کو درست کر لے۔ ورنہ جو ہے وہ اگر انسان نہیں سیکھ رہا ہے تو بارگاہ خداوندی میں جو ہے اس کو جواب دینا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ جو یہاں کے اوپر آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ جو انسان کو روزمرہ مسئلے پیش آ رہے ہیں ان مسئلوں کا جاننا، سیکھنا، یاد کرنا واجب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال جو ہے درس جو ہے وہ یہیں کے اوپر روکا جا رہا ہے، اور اگر جو ہے ہمارے درس سے مربوط کوئی سوال ہے تو اس سوال کو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، بشرط یہ ہے کہ درس سے ہی ربط رکھتا ہو سوال۔